عوام کے لیے یہ کہ چند ماہ صرف صبر کریں، برداشت کریں، صبر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ چند ماہ میں زمینداروں کو ٹیوب ویلوں پر ہم ان کو سولر ٹیوب ویل لگا کے دیں گے کہ یہ بتاتے کہ ہمیں نکال دیا گیا یا ہمیں ہرا دیا گیا، نہ کسی نے ہرایا نہ کسی نے نکالا ہے، ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے یہ معاملات وہ گئے ہیں۔ اور قوت نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شہباز حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں قوت نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گاہے بگاہے ہم پاکستان کی پرسنالٹی سے اور بڑی خوبصورت شخصیت سے ملاقات کرواتے رہتے ہیں، تو آج کے ہمارے مہمان ہیں مرزا محمد ادریس صاحب، جو کہ ایم پی اے کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، پی پی 149، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی کے یہ بہت پرانے جیالے ہیں، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ورک کیا، بینظیر بھٹو بی بی کے ساتھ بھی ورک کیا، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی۔ تو یہ یعنی کہ جو سب سے فرسٹ ٹاپ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ 20 میں ان کا شمار بھی ہوتا ہے، یہ پرانی شخصیت ہے پیپلز پارٹی کی۔ اور آج ہم خاص طور پر کیونکہ پاکستان کے جو اس وقت صدر ہیں وہ ایک بار پھر آصف علی زرداری صاحب ہو چکے ہیں، تو میں ادریس صاحب کو بھی خاص طور پر مبارکباد بھی پیش کروں گا۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکر اللہ کا۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو کہ پیپلز پارٹی ایک بار پھر میدان مار چکی ہے۔ اور جی مبارکباد تو آپ لوگوں کو ہونی چاہیے، خاص کر نچلے طبقات کو، کہ ان کا نمائندہ دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندگی کرتے ہوئے یہ پاکستان کی باغ دور سنبھالی ہے، اور پاکستان کو یہ طرح حاصل رہا ہے کہ جب بھی مشکل وقت آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سنبھالا دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ اور زرداری صاحب ایسی شخصیت ہیں کہ ہر مشکل کے وقت یہ سنبھال لیتے ہیں معاملات کو، اور یہ سنبھالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا مرزا صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے، خاص طور پر معیشت کا برا حال ہے اس وقت، عوام جو ہے ان کا جینا محال ہو چکا ہے، خاص طور پر بلوں کی وجہ سے، بجلی کے بل، گیس کے بل، پانی کے بل، اور بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگائی ہو چکی ہے، خاص طور پر خرد و نوش چیزیں جتنی بھی ہیں، اور رمضان شریف بھی اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے، تو اشیاء جو ہیں ان کے ریٹ بہت اپ ہو چکے ہیں، یہ ایک بہت بڑی پرابلمز ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت جو خطرناک وقت چل رہا ہے، خطرناک دور چل رہا ہے، مشکلات ہیں پاکستانی عوام کے لیے، بہت بڑی مشکلات ہیں، کیا یہ سنبھال پائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ سنبھال پائیں گے۔ آپ ماضی کی طرف جائیں، دیکھیں جب بھی مشکل وقت آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے سنبھالا، پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کو، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کل اگر یہ ہماری اتحادی پارٹیاں جو ہیں، یہ مین ہے مسلم لیگ نون ہے، اگر یہ کوئی ماضی سے کچھ سیکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہوگا، یہ ریٹ بھی کم ہو جائیں گے۔ خاص طور پر کچھ بیانات اس طرح کے آ رہے ہیں جو کہ پہلے بھی وہی بیان رپیٹ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پروجیکٹ کا اناؤنسمنٹ جیسے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بی بی نے کیا ہے، مریم نواز نے کافی اس کے بارے میں بات کی ہے، شہباز شریف صاحب نے، بلاول صاحب نے بھی بہت سارے، کیا عملی جامہ پہنا سکیں گے؟ لیکن میں مرزا صاحب، کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس سیاست کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی خود بھی ایک اس کا ذائچہ نکالا ہوگا، اس وقت ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ کیا ابھی ہمیں سٹارٹ میں جو چیزیں اس وقت فوری فل جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، کیا سمجھتے ہیں اس وقت عوام کو کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ اور جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں یا دوسرے صوبے ہیں یا ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں یا زرداری صاحب، ان کو
فرسٹ آف آل پہلے کیا کرنا چاہیے جس میں پاکستان میں بدمزگی نہ پھیلے اور سکون ہو عوام کے؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو پاکستان کی اکثر پارٹیاں مجموعی طور پر کچھ سمجھ چکی ہیں، انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. اگر یہ غلطیاں دوبارہ دہراتے ہیں تو یہ آخری چانس ہوگا، اس کے بعد خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سوائے ایک پارٹی کے جسے اقتدار کا لالچ ہے، جسے عوام کا پاکستان کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار میں آنا چاہیے. حالانکہ اس کا یہ 3.5 پونے 4 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، یہ اتنے حالات برے نہیں ہونے چاہیے تھے، یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. مگر کتنی شرم کی بات ہے کہ پھر وہ 6 کنڈوں پہ آئے ہوئے ہیں. وہ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ ہمیں نکال دیا گیا یا ہمیں ہرا دیا گیا. نہ کسی نے ہرایا، نہ کسی نے نکالا ہے. ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے یہ معاملات وہ گئے ہیں، اور ان کی کرتوتوں کی وجہ سے یہ ہم پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے مہنگائی کو اور سارے معاملات کو. تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے، اب بھی سمجھ جانا چاہیے ان کو. لیکن سر ایک اور بھی بات ہے نا، یہ اس کے بعد پھر پی ڈی ایم بھی تو آئی تھی نا. پی ڈی ایم ساری جماعتیں، تمام سینئر لوگ تھے، اس میں مہنگائی کی سپیڈ بہت بڑھ چکی تھی. میری بات سنیں کہ ایک کوئی لاری جا رہی ہے، آپ اسے اچھی بلی جا رہی ہے یا جیسے بھی ہے، جیسے سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے اس پر سفر تو کر رہی تھی، تو اسے وہاں سے بھی موڑ دیا جائے کچے کی طرف، جہاں گڑھے ہوں، سڑک ٹوٹی ہوئی ہو تو جھٹکے کے لگیں گے ہی لگیں گے. اب وہ کافی اس کچے رستے پر ہم یہ 3.25 سال کی حکومت پاکستان کی معیشت کو لے جا چکی تھی. اب وہاں سے میرا نہیں خیال پر ڈالتے ہوئے کوئی وقت لگے گا، تھوڑا سا وقت لگے، اتنا بڑا نہیں وقت لگے گا، تھوڑا سا وقت لگے گا. وہ قوم کو برداشت کرنا پڑے گا. مرزا صاحب یہ تو قوم تو بیچاری برداشت کرتی ہے. ایک منٹ میری بات سنیں کہ وہ ایک دم یہ نہیں ہے کہ کرین سے اٹھا کے ہم اسے وہاں، یہ کبھی کہیں بھی نہیں ہوتا، نہ اس کی کوئی مثال ملتی ہے. کیونکہ تھوڑا سا وقت لگے گا، یہ کوئی 1-2 سال نہیں، چند ماہ میں انشاءاللہ تعالی آپ خود محسوس کریں گے کہ پاکستان کی عوام محسوس کرے گی کہ پاکستان پٹری پہ، معیشت کے لحاظ سے پٹری پر آنا شروع ہو گیا ہے. مرزا صاحب بات پتہ کیا ہے، ثمرات بھی اچھے ملیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کے آپس میں جھگڑے سیاستدانوں کے، تقریباً پارٹیوں کے لفڑے جھگڑے کی وجہ سے صرف عمران خان کو ختم کرنے کے لیے چکر میں عوام کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. میری بات سنیں، عمران خان کو پاکستان پیپلز پارٹی بحث جماعت ہے، پی ڈی ایم میں کی یہ اتحادی جماعت، ہم پی ڈی ایم کا حصہ تو نہیں تھے، ہم تو حکومت کا حصہ تھے. اس کے باوجود ہم نے بہت پارٹی ہے کہ جس نے عمران خان کی حمایت کی ہے کہ اسے اس حد تک ہمیں انتقام نہیں لینا چاہیے، گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے، اس کی حمایت کی بات. مگر افسوس کا دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس نے اپنی زبان سے جو لفظ بولتا ہے، جو کہہ رہا ہے، اسے اصل میں سیاست کرنی نہیں آتی. اسے دیکھے نا، یہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے یہ پاکستان پیپل پارٹی کو ختم کرنے کے لیے جنرل ضیاء نے بنائی تھی. اس نے کیا پیپلز پارٹی اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے خلاف کیا نہیں کیا. انہوں نے، میں خود اس کا شکار رہا ہوں، میں کتنی بار جیل گیا ہوں، کتنے الیکشن جیتا ہوں، اور جیتنے کے بعد رات کو ہم جیت کر سوتے تھے، صبح ہار جاتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے جو جیالے ہیں، جو ذوالفقار علی بھٹو سے محبت کرنے والے، بی بی کا دل سے احترام کرنے والے، اور بلاول اور زرداری سے محبت کرنے والے، کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ خوش ہیں اس بات سے؟ ہاں بالکل نہیں، خوش تو نہیں ہے، مگر وہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی پاکستان داؤ پہ لگ چکا ہے، پاکستان خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے قربانی دے رہے ہیں، وہ برکر بھی دے رہے ہیں، جالے بھی دے رہے ہیں کہ پتہ ہو گئی یہ دوائی کھانے سے، یہ کڑوی کی دعا کھانے سے صحت ٹھیک ہو سکتی ہے اور کو فاقہ ہو سکتا ہے. تو وہ یہ معاملہ ہے، کوئی ہم خوشی سے ان سے نہیں ملے،
میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان کی سامعیت کے لیے، بہترین مفاد کے لیے، غریبوں کے مفاد کے لیے، عام نچلے طبقے کے مفاد کے لیے یہ کر رہے ہیں. یہ گند جو ہے جو پڑ چکا ہے 3.25 سال میں، اس کو صاف کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. یہ پاکستان میں نہ کہ یہ پاکستان، پوری دنیا میں اس نے نقصان پہنچایا ہے. وہاں بھی ہمیں پہلے سے بہتر کارکردگی کرنی ہوگی، اپنے تعلقات کو وہ بحال کرنا ہوگا. وہاں جو ہمارے تعلقات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، ان کو برے کار لاتے ہوئے. صدارت تو ماشاءاللہ آپ کو مل چکی ہے، تو وہ یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو خاص طور پر کیا آگے نیکسٹ پلاننگ کیا ہے آپ کی، مطلب ٹیم کی؟ ہماری یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ جو معاشیت کا مسئلہ حل کریں گے، جس میں بنیادی اشیاء ہیں جو جیسے روٹی، کپڑا اور مکان، اس کی طرف توجہ دیں گے کہ یہ کہ معاملات ٹھیک ہوں، لوگوں کو کچھ نہ کچھ ملے، وہ محسوس بھی کریں. باتوں سے نہیں، نعروں سے بات نہیں چلے گی. ہم عملی طور پر ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو کر کے دکھائیں، اور انشاءاللہ کریں گے. اچھا مرزا صاحب، ایک عرصے سے بے نظیر انکم سپورٹس سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے، اور حکومت میں آپ ہیں یا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ سلسلہ کار چل رہا ہے. اب اس میں بہت سننے کے لیے ہمیں مطلب آیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کچھ ٹیمیں آپ کی، یعنی کہ جو آگے ٹیمیں ہیں، اور کچھ خواتین کا مطلب ہم تک بھی پہنچی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا فراڈ ہوا ہے. آپ کے پاس بات پہنچی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کی جو مطلب ورکنگ ہے وہ اس میں تھوڑی سی خرابی پڑ چکی ہے، اور عوام، خواتین اس سے پریشان ہے. کیا اس کے اوپر آپ نے کوئی عمل درآمد کیا ہے یا کوئی ایکشن لیا ہے، یا اب تک یہ بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ کہ میری بات سنیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ بہت پروگرام ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. یہ اس میں زیادہ پیسہ کی اکثریت جو ہے، مین جو رول ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو فنڈز ہیں وہ بے نظیر کے ذاتی ہیں. اس میں کوئی باہر کی حکومتیں، ڈونر ملک جو ہیں جن کے بے نظیر کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، وہ اس اچھے کام میں وہ بھی مدد کرتے ہیں. اس میں حکومت پاکستان کے اتنا رول نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ہم نے کہ اس کے باوجود بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کی عورتوں کے لیے پیسے ہیں، ان کی وصیت کے مطابق، اور ان کو ہماری کوشش ہے بلا کسی تفریق کے کہ کوئی کسی عورت کا کسی جماعت سے تعلق ہے مگر وہ پاکستان کی شہری ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کا تک یہ، یعنی کہ آپ نے اس میں کوئی مذہب کی نہیں ہے، کوئی پارٹی کا نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں، رنگ، نہ کوئی علاقائی مسئلہ، نہ کوئی سیاسی مسئلہ، نہ کوئی مذہب کا مسئلہ. اس سے بالا تر ہے، بالا تر ہے. صرف انسانیت کے حوالے سے ہم ان کی مدد کرنا. بلاول صاحب کا ایک پیغام بھی ہے کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ جیسے یہ بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ چل رہا ہے، اور اس کے بعد صحت کارڈ، ایجوکیشن کارڈ، اور یہ جو صحت کارڈ کہہ رہے ہیں نا، یہ اسی کا چوری کی سارا منصوبہ تھا، اور اس میں کوئی نئے انہوں نے کوئی سہولتیں کافی لوگوں کو ملی. نہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ان کی. یہ جو انشورنس ہوتی ہے، اس میں پہلے ہمارا منصوبہ تھا، اس میں شامل بھی ہے. اس میں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھی تو ایک ہی کام شروع کیا. مرزا صاحب ایک بات تو، چاہے چوری کی ہے لیکن تھا اچھا عوام کے حق میں، عام انسان کے لیے. ایک منٹ میری بات سنیں کہ یہ اچھا تھا تو اس میں سے لیا نا انہوں نے، تو اب کہاں گئے وہ؟ اب وہ فراڈ آ رہے ہیں کہ لوگوں نے، آپ آج کا پیپر پڑھیں آپ کہ اس میں سرحد میں KPP میں وہاں لوگوں نے پرائیویٹ آپریشن کر کے خود ہی کاغذ تیار کر کے ان کو کلیم لیے ہوں کہ یہ اچھا کام. لیکن بہت سارے کچھ مطلب جو بہت غریب لوگ ہیں، ہماری بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے پازیٹیو بتایا کہ ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس کارڈ کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ سہولت ملی، فری آف کاسٹ ہم نے آپریٹ. لیکن پھر بھی وہ وقت گزر چکا ہے. لیکن بلاول صاحب کا بھی اب یہی پروگرام ہے کہ صحت کارڈ، ایجوکیشن، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی انہوں نے کوئی پیکیج نکالا، اور خاص طور پر جو ہمارے جو مزدور لوگ ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے کچھ پلان کیے ہوئے ہیں.
ہم چاہتے ہیں کہ اسی فنڈ میں سے ہم کوئی یہ جو مزدور ہیں ان کو بچوں کے لیے عام دنیاوی تعلیم کے علاوہ سلیبس کی تعلیم کے علاوہ ان کو ٹیکنیکل تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کے نا کلرک نہ بنیں یا کوئی نہ وہ کاریگر بنیں اور ان کو وہ اپنا پیسہ کما سکیں. اور ہم چاہیں گے کہ اگر وہ ان کو نوکری نہیں ہم دے سکتے تو کم ان کو قرضہ وغیرہ بلا سود دیں گے اسی فنڈ میں سے, اسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سے, جس سے وہ اپنی چھوٹی دکان یا ورک شاپ بنا سکیں اور وہ باعزت روزی کما سکیں. اسی طرح عورتوں کے لیے ہم اسکیمیں بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ چلیں گی, وہ انشاءاللہ ان قریب چلیں گی. نوجوانوں کو پڑھائی کے لیے ہم دیں گے یوتھ کو کہ وہ پڑھیں, ان کی فیس ان کو جیب خرچہ وغیرہ یہ کارڈ ان کا علیحدہ یوتھ کارڈ ہوگا ان کو دیں گے. اور یہ کسان ہیں ان کو چھوٹے یہ بیج خریدنے کے لیے یا ان کو اور کام کرنے کے لیے زراعتی کام کرنے کے لیے ان کو سستی اور چھوٹی مشینری دیں گے. زمینداروں کو ٹیوب ویلوں پر ہم ان کو سولر ٹیوب ویل لگا کے دیں گے کہ سولر پر سارا سسٹم دیں گے, جہاں آدھی قیمت جو ہے وہ اس پروگرام سے جائے گی, آدھی جو اس کی کاسٹ ہوگی وہ زمیندار وہ اپنے آسان قسطوں میں بینکوں کو پے کریں گے. اور یہاں دیکھیں گے ایک 5 سال یا کچھ چند سال ہمیں کام کرنے دیں, یہ کوئی شرارت نہ ہو بیچ میں, کوئی ایسے کوئی رکاوٹ نہ بن جائے, تو انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کی طرح کبھی وقت تھا کہ ہم بھٹو صاحب کی برسی پہ جاتے تھے شروع میں 80-85 میں, تو وہ کیا نام پنجاب کی سرحد گزرتے تھے, صادقآباد سے آگے تو ہمیں ٹرین کی کھڑکیاں بند کرنی پڑتی تھی کہ اس لیے کہ یہاں ریت مٹی اور ریت اڑتی ہے, اس کا مطلب زمین بنجر ہے. اب اللہ کے فضل سے پنجاب میں منڈیوں میں جا کر دیکھیں, یہ جو سبزی منڈیاں ہیں یہ زراعتی منڈیاں ہیں, وہاں پنجاب کی سبزی سے پہلے ان کی سبزی, پنجاب کے اناج سے پہلے ان کا اناج یہاں پہنچتا ہے کہ ایک چپا بھی زمین نہیں وہاں اب آپ کو بنجر نہیں رہ گئی. انہوں نے کام کیا ہے نا سندھ میں, ان کو کام کرنے کا موقع ملا ہے, ان کو ٹائم ملا ہے. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بھی ہم ویسے انقلاب لائیں کہ جہاں یہ زراعت میں ہم مضبوط ہوں گے تو ہمیں جو ڈالر کی قیمت میں صورت میں پیسہ باہر دینا وہ ساری بچت ہوگی. چلے اللہ کرے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہی ہو اور مالک کائنات پاکستان میں بہتری لائے, ترقی ہو اور عملی جامہ پہنایا جائے. ایک سوال, ایک چھوٹا سا سوال ہے, ٹائم بھی ختم ہو گیا ہمارا جاتے جاتے, کیا نئی حکومت ایسا تو نہیں کرے گی کہ جو ایک روٹین میں سوال اٹھتا ہے کہ جو بھی کیا پچھلی حکومت نے کیا, جو بھی کیا پچھلی حکومت نے کیا, کیا آگے کام کریں گے؟ میری بات سنو, یہ اگر وہ اتنا شور ڈالتے ہیں, ہر ملبہ پاکستان پیپل پارٹی پر یہ حکومت پر ڈال رہے ہیں, وہ اپنی کرتوتیں بتاتے نہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا ہے. اس نے کس نے کہا تھا کہ یہ IMF سے یہ IMF سے یہ معاہدہ توڑ کے اور اس کی ریٹ کم کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, اس نے توڑا نا, تو اس کا قیمت ہم عوام اب بھی دے رہی ہے. کب توڑا؟ کہ وہ جب اس نے ایک دم پیٹرول کی قیمت کم کی تھی, یاد نہیں آپ کو کی تھی؟ چلو جی لاسٹ پہ اور بھی ہے اس نے کی ہے, تو اس کی قیمت ہم اب ادا کر رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں اور پابندیوں کی صورت میں. ویسے بھی تو ان حکومت نے دوسرے جو ہماری جب اس وقت حکومت گزرے نون لیگ پیپلز پارٹی نے 40 سال گزار دیے ہیں, 30 سال ان کے بھی گزرے ہیں, لیکن اب ہمیں پچھلے وقت کو یاد نہیں کرنا, نیا ایک سسٹم کو بہتر کرنا سمجھنا تو ہے نا, عوام کو بتانا تو ہے نا. یہ سارا گند ہم ہماری طرف پھینکتے تو ہم حقیقت میں کہیں گے یہ ان کا کیا دھرا ہے. عوام کو بھی بتانا ہے کہ نہیں بتانا. اگر یہ خاموش رہیں, کم از کم ہمیں کام کرنا دیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم کام کر کے دکھائیں گے. اگر یہ ہمیں تنگ کریں گے تو ہم بھی بتائیں گے کہ یہ ہم ثبوتوں کے ساتھ میڈیا پہ آئیں گے کہ یہ ان کے کرتوت ہیں, یہ ہیں, چیلنج کریں گے انہیں. اگر اس کے لیے یہی ہے کہ یہ خدا کے لیے یہ پاکستان کا سوچیں, اپنی حکومت کا نہ سوچیں.
چلے لاسٹ پہ کیا پیغام دیں گے؟ ہمارے کیمرے کی طرف دیکھ کے بتائیے گا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستانی عوام کو اور خاص طور پر سیاستدان کو؟ 2 پیغام آپ نے دینے ہیں، عوام کے لیے الگ اور سیاستدان کے لیے الگ. اتنا بڑا یہ ہے کہ ہم نے وہ جو ہمارا قدرتی اتحاد بھی نہیں بنتا، پھر بھی ہم کو ان کے ساتھ مل کے ہم پاکستان بچانے کے لیے مسلم لیگ نون اور ہم سارے کام کر رہے ہیں. انہیں بھی چاہیے حصہ بنے. عوام کے لیے یہ کہ چند ماہ صرف صبر کریں، برداشت کریں، صبر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ چند ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بجٹ تک، یہ بجٹ آ رہا ہے اس کے اگلے بجٹ تک انشاءاللہ تعالیٰ زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو جی ناظرین، ہمارے ساتھ مہمان تھے مرزا محمد ادریس صاحب، جو کہ 149 کے پی پی کے ایم پی ٹکٹ ہولڈر تھے. تو ناظرین، انہوں نے بہت اچھی باتیں بھی کی اور سیکھنے کی باتیں بھی ہیں، اور یقیناً ہمارے تمام سیاستدان کو مل کر اس وقت سیاست کو چھوڑ کے پاکستان کو بچانا ہے. اس وقت جو پاکستانی عوام جس کرب سے گزر رہی ہے، پاکستانی عوام کو بچانا ہے. تو پھر سب خوشحال ہیں، پاکستان بھی کامیاب ہوگا اور امید پر دنیا قائم ہے. ہمیں پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا، آگے چلنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے تا قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قائم و دائم رہے گا. اس پر ہمارا ایمان بھی ہے، مطمئن بھی ہے، اور انشاءاللہ مالک کائنات ہمارے ساتھ ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. مجھے اپنے میزبان شہباز حیدر، میرا کیمرہ مین عمران کو اجازت دیجیے گا. دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.